سابق وزیر اعظم کے حوالے سے ایک بہت تشویشناک خبر ہے. ہر 2 ہفتے مہینے بعد ہم کچھ تشویشناک خبریں سنتے ہیں. عمران خان کی آنکھ کا ضائع ہو جانا، پھر ان کی ہاتھوں میں کپ کپی کے حوالے سے بیماری، اور اب کہا جا رہا ہے کہ وہ ہاسپٹل، جو جیل کا اسپتال ہے، اس میں انڈر آبزرویشن ہے اور ان کا بلڈ پریشر مسلسل ڈسٹربڈ ہے. یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، ان میں صداقت ہے؟ اور اگر ہے تو پارٹی نے بڑی لمبی تاریخ دی ہے، ہوگا کیا اس معاملے کو؟ دیکھیں، عمران خان صاحب سے متعلق جتنی بھی خبریں اب تک آ رہی ہیں، جب ہاں. سے ان کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اور خاص طور پہ 2 دسمبر کو ان سے آخری ملاقات ہوئی تھی پچھلے سال ڈاکٹر عظما کی، اور وہ بھی ہماری اطلاع کے مطابق کھڑے کھڑے 12-14 منٹ کی ملاقات تھی، جس میں انہوں نے عمران خان صاحب نے اس ملاقات میں بہت زیادہ سنگین ترین الزامات بھی لگائے تھے، اور اپنے جو جیل کے اندروں کی صورتحال ہے اس کی سنگینی سے آگاہ کر دیا تھا، اور انہوں نے بتا دیا تھا کہ بادشاہ سلامت جو ہیں وہ ذہنی مریض بن چکے ہیں، اور ذہنی مریض سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی. یہ 2 دسمبر کی بات ہے. اور اس سے پہلے معاملہ کیا تھا، یہ لڑائی سب سے زیادہ کیوں بڑھی ہے، عمران خان صاحب کی زندگی جیل کے اندر اجیرن کیوں ہوئی ہے، اور ان کی آنکھ کا بلڈ پریشر، آنکھ میں کلاٹ جانا، یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے. میں ایک آپ کو بات بتاؤں گا، ریکال کریں گے. یہ لڑائی شروع ہوئی تھی بادشاہ سلامت کے نوٹیفیکیشن سے، کیونکہ 27ویں غیر آئینی ترمیم تو ہو گئی، اور 27ویں غیر آئینی ترمیم کے دو تھے حصے. ایک تھا عدلیہ سے متعلق اور دوسرا تھا فیلڈ مارشل سے متعلق. عدلیہ، غیر آئینی عدلیہ قائم کی گئی، وفاقی غیر آئینی عدالت. اس پورشن پہ تو فوراً امپلیمنٹ ہو گیا تھا جیسے ہی ترمیم منظور ہوئی. وفاقی غیر آئینی عدالت قائم کر دی گئی، ججز نامینیٹ کر دیے گئے، اور چیف جسٹس صاحب بھی تشریف لے آئے، حاجی امین صاحب کو وہاں پہ لگا دیا گیا. یہ اس میں چونکہ فائدہ تھا گورنمنٹ کا اور نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، اس پہ تو انہوں نے فوراً کر دیا. اب دوسرا پورشن تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب کا نوٹیفیکیشن ایشو کرنا تھا بطور چیف آف ڈیفنس فورسز 5 سال کے لیے. اب اس پہ لا منسٹری نے یہ نوٹیفیکیشن روک لیا. رانا صاحب نے بھی کہا، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی کہا، اور نون لیگ کے وزیروں نے کہا کہ اس میں اب ابہام ہے کہ آرمی چیف پہلے جو 5 سال 26ویں ترمیم میں ان کو 5 سال کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہی کنٹینیو کریں گے، یا پھر اس کو چھوڑ کر نیا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے. پھر یہ کہ ان کی 5 سال بطور آرمی چیف مدت کب شروع ہوگی، پچھلے نوٹیفیکیشن سے یا نئے نوٹیفیکیشن سے. تو اس سارے معاملے کو نون لیگ نے گندا کر دیا اور متنازع بنا دیا تھا، اور بات چلتے چلتے پہنچ گئی تھی 27 نومبر تک، اور نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. 27 نومبر کو نواز شریف صاحب رائے ونڈ میں ان کو نہلا کر، کپڑے تبدیل کروا کر ایک میٹنگ میں بٹھایا جاتا ہے، اور پھر وہ پریس ٹاک کرتے ہیں اکیلے بیٹھ کر، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کام نہیں چلے گا. صرف جنرل فیض کا نہیں بلکہ جنرل فیض کی گرفتاری نہیں، اس کو سزا بھی ہونی چاہیے، اور جنرل باجوہ کو بھی اندر جانا چاہیے، اور عمران خان کو بھی سزائیں ملنی چاہیے، اور ان ججز کو بھی سزائیں ملنی چاہیے جنہوں نے یہ سارا میرے خلاف کھیل کھیلا تھا. تو یہ مطالبات اس وقت انہوں نے پیش کر دیے. تو یہاں سے نواز شریف صاحب کی اور فیلڈ مارشل کی انبن شروع ہو جاتی ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ باقاعدہ طور پہ کروایا گیا تھا. یہ 27 نومبر کی بات ہے. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ فل فور جنرل فیض حمید کو سزا سنا دی جاتی ہے. یہ ان کا مطالبہ مان لیا جاتا ہے، اور مطالبہ ماننے کے بعد پھر 2 دسمبر کو ملاقات ہوتی ہے. تو 2 دسمبر کو جب ملاقات ہوتی ہے ڈاکٹر عظما کی عمران خان صاحب کے ساتھ، تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کی حالت بہت خراب ہے، اور یہ ذہنی مریض بن چکا ہے، اور اس سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے. اور پھر 5 دسمبر کو جنرل فیض کو سزا بھی ہوتی ہے، ادھر نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے 5 سال کے لیے جنرل عاصم منیر صاحب کا، اور اسی دن پھر پریس کانفرنس کرتے ہیں لا منسٹر. تو یہ جو 7 دن کا گیپ ہے، یہ ایک بہت بڑا قانونی آئینی سکم ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر ان کو ایک نیا عہدہ دیا گیا، اور
اس کو ساری کی ساری اپوائنٹمنٹ کو خراب کر دیا گیا بقول فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب اور ان کے آئینی اور قانونی ماہرین کے. یہ لڑائی وہاں سے شروع ہوئی تھی اور اس دن سے لے کر پھر عمران خان کو ایک اور مقدمے میں سزا سنا دی گئی. اور پھر اگلا مرحلہ جو تھا وہ مطالبات پیش کیے گئے تھے. یہ مطالبات نواز شریف صاحب نے پیش کیے. 3-4 تو میں نے آپ کو بتا دیے. ان میں سے ایک مطالبہ تھا محسن نقوی صاحب کو فارغ کیا جائے, وزارت داخلہ ہمارے حوالے کی جائے. اگلا مطالبہ تھا کہ وزیر خزانہ کو بھی فارغ کریں, یہ وزارت بھی ہمیں ہمارے حوالے کی جائے. یہ وہ مطالبات ہے. پھر پاناما میں سزا دینے والے ججز کو بھی کٹہرے میں لایا جائے. یہ مطالبات تھے ان کے. تو یہاں سے جھگڑا ان کا شروع ہوتا ہے دسمبر میں. 5 دسمبر کو کچھ مطالبات پورے کر کے نوٹیفیکیشن لے لیا جاتا ہے. اور اگر آپ یاد کریں تو نون لیگ کے جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو لوگ ہیں, یہاں تک کہ شہباز کابینہ میں شامل ایک باہر برطانیہ میں بیٹھی خاتون نے بھی کہا تھا, ایک ٹویٹ کیا تھا کہ سرپرائز بھی آ سکتا ہے نوٹیفیکیشن سے پہلے کہ کسی اور کا بھی, کیونکہ اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کچھ اور بھی چاہ رہے تھے. اور وہ چاہ رہے تھے کہ ایک کور کمانڈر میں سے ایک صاحب کو آرمی چیف کے طور پہ بھی, وائس چیف آف آرمی کے طور پہ بھی پروموٹ کر کے ان کو وائس چیف آف آرمی اسٹاف بھی لگایا جائے ساتھ ہی. یہ اور نواز شریف صاحب نے جو ہمارے پاس اطلاع ہے اور جو فیلڈ مارشل کے پاس اطلاع ہے, وہ ایک صاحب سے ان کی ملاقات ہو گئی تھی. نواز شریف صاحب نے ایک صاحب کو یقین دہانی کروا دی تھی 3 اسٹار جنرل کو کہ آپ کو ہم بنوا رہے ہیں وائس چیف آف آرمی اسٹاف, 4 اسٹار کر کے آپ کو بنائیں گے. وہاں سے یہ بھی ایک تنازع تھا. اور پھر ایک اور, ہاں یاد آ گیا, پھر یہ تھا کہ ندیم انجم صاحب کو آپ دوبارہ DGISI لگائیں, یہ مطالبہ تھا. اور اگر DGISI نہیں لگانا تو پھر ان کو امریکہ میں سفیر لگائیں یا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگائیں. یہ بات بھی ابھی تک پوری نہیں ہوئی, درون خانہ ان کی لڑائیاں چل رہی ہیں. تو یہ وہ مطالبات تھے جس کی وجہ سے اب ندیم انجم صاحب مبینہ طور پر مشیر خاص ہیں مریم صاحبہ کے, اور جتنی بھی انفارمیشنز ہیں ان سائڈ وہ ساری کی ساری انفارمیشنز پاس آن کرتے ہیں. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ندیم انجم صاحب کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ وہ مخبریاں کرتے ہیں, اور جس کی وجہ سے جنرل آصف منیر صاحب کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ ایک اندر خانے کھیل کھیلا جا رہا ہے اور چل رہا ہے. اور اسی دوران پھر عمران خان صاحب کی آنکھ جو ہے وہ ضائع ہوتی ہے. اس کے بعد کیونکہ ان کے بعد ان پہ سختیاں بڑھا دی جاتی ہیں, اور جب سختیاں بڑھتی ہیں کلاٹ آتا ہے, اور وہ خبر بھی ہمیں جیل حکام کی طرف سے یا سرکار کی طرف سے آئی تھی کہ عمران خان صاحب کو اچانک ہاسپٹل لے جایا گیا, اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر جنہوں نے فرسٹ ٹریٹمنٹ کیا تھا وہ ڈاکٹر صاحب کو ہی غائب کر دیا گیا, وہ اب منظر عام پہ نہیں ہیں. اور جنہوں نے یہ کہا تھا, جو اڈیالہ جیل میں ان کو بلایا گیا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہاسپٹل کا کیس نہیں ہے, یہ کیس ہے یہ جیل کا کیس نہیں, یہ ہاسپٹل کا کیس ہے, ہاسپٹل میں ان کا ایڈمٹ ہونا ضروری ہے. لیکن وہ بات نہیں مانی گئی. تو یہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا. اس وقت ایک انریسٹ پیدا ہوا, ایک بہت زیادہ رد عمل بھی آیا, اور لوگ سڑکوں پہ بھی نکلے, روڈ بھی بلاک ہوئے. لیکن بات چیت جو ہے وہ محسن نقوی صاحب نے یقین دہانیاں بھی کروائیں, لیکن وہ بات چیت وہاں آگے نہ بڑھ سکی اور ڈسکنیکٹ ہو گیا. اور پھر یہ سارے کا سارا ہم کھیل رہے ہیں. اب بھی جو آ رہی ہیں اطلاعات تو یہ بھی سرکار کی طرف سے آ رہی ہیں. ظاہر ہے کوئی اندر جا نہیں رہا اور کسی کی ملاقات نہیں ہو رہی, تو سرکار کی طرف سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کا بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کامن سینس کی بات ہے, اور علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا کہ جو شخص ایکسرسائز کرتا ہے, بھاری بھرکم ایکسرسائز کرتا ہے, اچھی خوراک ہے, اور اس کا ایک روٹین ہے زندگی کا, اور پھر پوری زندگی اس کا بلڈ پریشر کبھی بھی ہائی نہیں ہوا, تو کیا وجہ ہے کہ یہ اس طرح کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. اور یہ خبریں تصدیق پھر عمران خان صاحب نے سلمان صفدر صاحب سے جب ملاقات ہوئی تھی تب ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ میری 85% آنکھ ضائع ہو گئی, اور میں جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہتا رہا کہ میرے یہ علاج کروائیں, نہیں ہوا.
پھر اسی طریقے سے بشرا بی بی کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا اور ان کی بھی ایک آنکھ ضائع کی گئی. اور پھر اور بھی بات ہے کہ پراسرار طور پر 9 مئی کے جتنے بھی قیدی ہیں جو فوج کی تحویل میں رہے، وہ ایک ایک کر کے جو ہیں ان کی کئیوں کی وفات ہو جی چکی ہے. جی اور کیا وجہ ہے کہ جیل میں ایسا کیا کیا جا رہا ہے کہ ان کا کیا کیا گیا کہ وہ باہر آتے ہیں تو ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور ایک ہی ٹرینڈ ہے، ایک ہی طرح کی جو ان کا بیماری ہے. تو یہ الارمنگ سچویشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور علیمہ خان صاحبہ نے اسی لیے کہا ہے کہ عمران خان سے متعلق جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں یہ جان بوجھ کر پھیلائی جاتی ہیں اور کچھ غلط کرنا چاہتے ہیں یہ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں ایک اور بات بتا دوں کہ عدالت میں یہ کیس ٹیک اپ نہیں کیا جا رہا، اور یہاں تک کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے بھی یہ کیس ٹیک اپ نہیں کیا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس ہے اس پہ بھی 1 ہفتے کا جو ہے وہ ٹائم دے دیا گیا ہے. اگلے ہفتے اب اس پہ ججمنٹ آنی ہے. جبکہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے جو دی ہے، رپورٹ سبمٹ کی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ قید تنہائی ہے ہی نہیں. جبکہ عمران خان صاحب کے بیٹوں سے بات ہوئی ہے مارچ میں، اور مارچ کے بعد بھی اپریل گزر گیا، مئی گزر گیا، جون گزر گیا، جولائی گزر گیا، اگست 5 مہینے ہو گئے، ان کے بیٹوں سے بھی بات نہیں ہوئی. اور جس طریقے سے بات کروائی جاتی ہے، کیونکہ قاسم خان نے کہا کہ جیسے ہی آخری کال پہ جب ہم نے بات شروع کی عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق کہ اس پہ کیا کرنا چاہیے، تو فوراً ہی فون چھین لیا گیا اور کال کاٹ دی گئی. تو یہ اندر خانے جیل کے اندر کی صورتحال جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ بالکل بلائنڈ ہو جائیں تو کچھ بھی خبر آئے گی تو وہ اس کو اتنا ہی سیریس لینا چاہیے. سر، آپ نے جو پوری تصویر کشی کی کہ آغاز کیسے ہوا، وجہ کیا بنی عمران خان کی آنکھ ضائع ہونا، اس سے لے کے ایک اسٹیپ وائز اب اسی سے جڑی 27 ستمبر ہے. اگر تو کیونکہ وہی بات ہے، واپس کنفرمیشن نہیں ہے، نہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں، نہ ہم عمران خان کی طبیعت والی خبر کی تردید بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کس حد تک گھنونے تمام تر کردار ہیں اور سب کچھ. تو پھر اتنی لمبی اور دور کی تاریخ، اور پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہے، پاکستان کے لاکھوں کروڑوں لوگ آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ ہیں. خدا نخواستہ کوئی چھوٹی سی یہ بات نہیں ہے اس طرح کی خبر آنا. اس میں ہوگا کیا، یہ مطلب اس کا آگے فیوچر کیا ہے، اس معاملے کو نمٹایا کیسے جائے گا، اور پھر اتنی لمبی تاریخ پارٹی کی جانب سے کیوں دی گئی ہے؟ اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو خبریں ہیں ان کو سنجیدہ لینا چاہیے. اس اعتبار سے لینا چاہیے کہ یہ چیک کیا جاتا ہے، پلس چیک کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کیا رد عمل آتا ہے. کیونکہ جو رد عمل آیا تھا آنکھ کی خرابی کے بعد، جی جی وہ رد عمل اس کے بعد دبا دیا گیا اور اس کو تقسیم کر دیا گیا، ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا. وہی ڈیوائیڈ اینڈ رول والا معاملہ. اور جو دھرنے تھے ان دھرنوں کو بھی ختم کروا دیا گیا، اور ملاقات بھی نہیں ہوئی، ہاسپٹل بھی منتقل نہیں کیا گیا عمران خان کو. اور محسن نقوی صاحب نے جو کہا وہ بھی کمٹمنٹ پوری نہیں کی، اور وہ ڈاکٹرز بھی شامل نہیں کیے جو ان کی فیملی کی طرف سے یا پارٹی کی طرف سے نام دیے گئے تھے، ان ڈاکٹرز کو بھی اس پینل میں شامل نہیں کیا گیا. اس لیے اس معاملے میں تو اب کوئی شبہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ جو آج تک عمران خان صاحب کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ میڈیکل رپورٹس کبھی بھی شیئر نہیں کی گئیں کسی بھی لیول پہ. جو میڈیکل رپورٹس جس کو کہتے ہیں، کیونکہ ایک پریس ریلیز آ جاتا ہے اور اس پریس ریلیز کا نہ وہ دینے والے کا نام ہے نہ کسی کا پتہ ہے، صرف لکھا جاتا ہے پیمز ایڈمن، اور اب وہ اس ایک حوالے سے اسٹیٹمنٹ جاری. ابھی میڈیکل رپورٹس کی شیئر کرنے کے حوالے سے سلمان صدر نے عدالت کے سامنے مطالبہ رکھا بھی ہے. جی ہاں بالکل. کیوں وہ نہیں دے رہے؟ اس کی ریزن ہے کہ جیسے ہی میڈیکل رپورٹس وہ دیں گے حقیقت سامنے آ جائے گی. میڈیکل رپورٹس مینیپولیٹ نہیں ہو سکتی. وہ سامنے آ جائے گا کہ وہ جو کلاٹ تھا وہ کیوں بنا تھا. کیونکہ بلڈ کلاٹ جو ہے وہ کسی طرف بھی جا سکتا تھا، خدا نہ خواستہ آنکھ کی طرف گیا، آنکھ تباہ ہو گئی. اگر وہ ہارٹ کی طرف چلا جاتا تو ہارٹ فارغ ہو جانا تھا، اور اس کے بعد زندگی گل ہو جاتی ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ الارمنگ ہے. ابھی تک کچھ نہیں بتایا گیا، اور میڈیکل رپورٹس بھی اس لیے شیئر نہیں کی جا رہی کہ ابھی تک وہ نارمل نہیں ہیں.